بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں جنگ بدر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں پہنچ گئے تو جنگ بدر کا مارکا ہونا تھا، تو کفار میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہاں سے میں اپنے بیان کا آغاز کروں گا کہ جب مسلمانوں کی طاقت مکمل طور پر سامنے آ گئی تو کفار میں کھلبلی مچ گئی کہ اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں تو ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بہت سی تدبیریں انہوں نے کی لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مدینہ پہنچ گئی۔ جب قریش کو یہ یقین ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں منتقل ہو جائیں گے، تو قریش کے سرداروں نے مجلس شورا میں متفقہ طور پر آخری فیصلہ کیا کہ اب حضور کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے، ورنہ حالات ہمارے بس سے باہر ہو جائیں گے۔ حضور بخیریت مدینہ پہنچ گئے تھے، اور جب کفار کی تمام تدبیریں ناکام ہوگی تو پھر ایک مرتبہ آخری فیصلہ کیا گیا کہ جس طرح بھی ہو سکے اس ابھرتے ہوئے خطرے کے لیے وبا ہمیں ڈال دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو چند روز بعد ہی قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی کو ایک خفیہ خط بھیجا۔ اس میں لکھا تھا، تم لوگوں نے ہمارے آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دے دی ہے، اور ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم اسے مار ڈالو یا مدینہ سے باہر نکالو، ورنہ ہم سب مل کر تمہارے خلاف چڑھائی کر دیں گے اور تم کو قتل کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں کو اپنے لیے سامان عشرت بنائیں گے۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں رہتا تھا۔ اس وقت مدینے کا نام بھی یثرب تھا، تو وہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس کا ذکر دو تین جگہ روایات میں بھی ملتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی مدینے کا ایک سردار تھا۔ ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کی تاج پوشی کی شانہ رسم ادا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، لیکن حضور کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد مدینہ کے دو بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے اس کی آرزوؤں اور تمنوں پر پانی پھر چکا تھا۔ یہ خط عبداللہ کی ٹوٹی امیدوں کا کچھ سہارا بنا۔ پھر اپنی محرومی اقتدار کا انتقام لینے کے لیے اس پر تل گیا کہ قریش کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ اسے اندازہ تھا کہ تحریک اسلامی کے مقابلے میں مدینہ کے باسیوں میں شر پسندوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہوں گے۔ آپ خود عبداللہ بن ابی کے بعد تشریف لائے اور اسے سمجھایا کہ تم لوگوں کو اپنے ہی بیٹے بھتیجے اور بھانجے اپنی پوری طاقت اور قوت اور جرأت کے ساتھ دین حق کی علمبرداری کے لیے پیش کرو، اور اگر کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو تم دیکھو گے کہ تمہاری ہی اولادیں تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں گی، تمہیں اپنے ہی بچوں سے لڑنا ہوگا۔ عبداللہ بن ابی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور وہ منصوبے سے باز آ گیا۔ اب راتوں کو جاگ جاگ کر، اسی زمانے کی بات ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے کے قبیلے اوس کے سردار تھے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو روک لیا اور ٹوک کر کہا کہ تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دے رہے ہو اور ان کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف ہو گئے ہو، تو ہم تمہیں کس طرح اطمینان سے مکے کا طواف کرنے دیں گے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، خدا کی قسم اگر تم اسیر بن خلف کے مہمان آتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ سعد نے جب ابو جہل کا جواب سنا تو جواب میں یہ کہا کہ باخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے شدید نقصان کا باعث بنے گی، یعنی مدینہ سے تمہارے ہی راہ گزر گویا جو مکے کی طرف رستہ آتا ہے اس کو ہم بند کر دیں گے۔ اہل مکہ کی طرف اس بات کا اعلان کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبر بھی نہ تھا کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے، تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل اس کا مفاد اس راستہ سے وابستہ تھا وہ مفاد حاصل نہ کر سکیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ساتھ ہی اپنی مخالفانہ اور لڑائی جھگڑے کی جو پالیسی تھی اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی مجبور کر دیا گیا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں حضور کی بات کر رہا ہوں. حضور نے جہاں پہ اپنا مسکن بنایا اس کو مدینہ کہتے ہیں. تو وہ میرے محبوب کی وہ جگہ ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں. تو چنانچہ مدینہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شارہ سے متصل جو یہودی قبائل آباد تھے ان سے مذاکرات کیے تاکہ وہ ہمارے اتحادی بن جائیں اور کم از کم کسی بھی معاملے میں ہماری مخالفت نہ کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن روز کی انتھک محنت سے اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور اسلام کے مخالف بڑھتے جا رہے تھے. مدینہ میں حضور کے پاس آنے والے مسلمان بھی جوک در جوک آ رہے تھے اور وہ اس میں عبداللہ بن ابی جس کو خط لکھا گیا تھا مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں کے بارے میں، وہ بھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور راتوں کو جاگ جاگ کر حضور کی حفاظت فرماتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا آج کوئی اچھا آدمی پہرا دیتا، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہتھیار لگا کر ساری رات پہرا دیا، تب آپ نے آرام فرمایا. اب عبداللہ بن ابی کو اگر اسٹڈی کیا جائے، کنسلٹ کیا جائے تو یہ منافقوں کا سردار تھا. بظاہر تو حضور کے ساتھ تھا لیکن اندر سے کفار کے ساتھ بھی اس کی جو جڑیں تھی وہ بھی مضبوط تھی. اب کمانڈر کی حیثیت سے ان حالات میں آپ کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ قریش کی شامی تجارت کا جو سلسلہ تھا اس کو بند کر دیا جائے اور ان کو صلح پر مجبور کر دیا جائے. چنانچہ انتہائی بے سر و سامان کی عالم میں آپ نے کمانڈر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نہایت احسن طریقے اور حکمت عملی سے نبھایا اور قریش کے قافلوں کی دھمکی دینے کے باوجود شہرہ پر چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے اور بعض راستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف فرما ہو گئے. ان تمام مہموں میں نہ تو کبھی کشت و خون ہوا، نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان مہمانوں کا مقصد قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قدم نہ اٹھائیں اور قدم اگر اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھائیں کہ ہوا کا رخ ادھر ہے، اگر مسلمانوں کو تنگ کریں گے تو انہیں بھی اپنی تجارت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ہجرت کے 6 ماہ بعد علاقوں میں حسب ذیل دستے روانہ کیے گئے. امیر حمزہ بن عبد المطلب کی سرکردگی میں 30 آدمیوں کا دستہ سیف البحر کی جانب دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا. ابو جہل 300 آدمیوں کے ساتھ مکہ سے نکلا تھا لیکن مسلمانوں کو چکنا پا کر واپس لوٹ گیا. سپاہیوں پر مشتمل دستہ جو کہ تقریباً 60 لوگوں پر محیط تھا، رابع بیدہ بن حارث کی کمان میں، جو رمضان کی 1 ہجری کو اہل مکہ کے فوجی حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا. دشمن کے 200 آدمی اکرمہ یا ابو سفیان کی سرکردگی میں تمام مقام پر موجود تھے. گشت لگا کر یہ دستہ سلامتی سے واپس آیا. 1 شوال ہجری میں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 80 افراد کا دستہ قریش کی سرگرمیوں کا پتہ چلانے کے لیے دوبارہ حجفہ تک بھیجا گیا. یہ لوگ بغیر کسی واردات کے واپس آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 افراد کو لے کر ابوا کے علاقے میں تشریف لے گئے جہاں سے قریش شاہراہ تجارت گزرتی تھی. حضور عمر بن فاش زمری سے وعدہ کر کے بغیر کسی تصادم کے اس راستے سے آگے چلے گئے. حضور نے خود 200 سپاہیوں سمیت پورا قافلہ ابوا کی طرف روانہ کیا، اس کی نگرانی فرمائی. راستہ میں امیہ بن حلف کی سرکردگی میں 100 افراد پر مشتمل قریش کا قافلہ ملا مگر کوئی معترض نہیں کیا گیا. ربیع الاول کی 4 ہجری میں جنگی کارروائیوں کا آغاز کیے. قریش کو کافی عرصہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ اپنے عزائم میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت عملی اپنائی کہ بدر کا معرکہ ہوا. یہ مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے بدر کا مقام. آج بھی جب حاجی مدینہ شریف جاتے ہیں، جب ان کو زیارتیں کرائی جاتی ہیں، تو جب ان کے پاس کو ٹائم ہو یا ایسا ان کے قافلے میں ٹائم فریم ہو تو وہ بدر کے مقام پر جاتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں. اس بدر کے مارکے میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں، بھی تفسیر تو آگے چلے گی. حضور کے پاس 313 لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر یہ مارکہ لڑا، لیکن 1000 کافروں کے مقابلے میں وہ پورے اسلحہ سے، تیروں سے، نیزوں سے لیس تھے اور اللہ نے ان 313 مسلمانوں کو
فتح نصیب عطا فرمائی. ونصر من اللہ و فتح قریب. صدق اللہ العظیم.